بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ فور کارنرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک تابوت میں پڑے ہوئے دیکھا۔ یہ تابوت شیشے کا بنا ہوا تھا۔ وہ انتہائی حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس کا شعور ابھی پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا، اور پھر اسے گزشتہ ساری باتیں یاد آتی گئیں۔ والش اسے اور جولیا، کیپٹن شکیل اور چوہان کو ایک ویگن میں گرفتار کر کے لے جا رہا تھا۔ پھر والش نے ٹرانسمیٹر پر ہیڈ کوارٹر سے بات کی، جہاں سے اسے ہدایات کی گئیں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو مین ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا جائے۔ یہ ویگن ایک چھوٹی سی ویران عمارت میں جا کر رکی تھی، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک کمرے میں لے کر جایا گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہاں موجود ایک آدمی نے اچانک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک عجیب ساخت کے ریوالور کا فائر کیا، اور اس ریوالور کی نال سے فائر کے باوجود کوئی چیز نہ نکلی، اور گو عمران فائر ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ایک سائڈ پر ہوا تھا تاکہ ریوالور کے فائر سے بچ سکے۔ لیکن پھر اس کے قدموں نے زمین نہ پکڑی، اور وہ پہلو کے بل ایک زوردار دھماکے سے نیچے فرش پر گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ اور اس کے بعد اب اس کی آنکھیں اس شفاف شیشے کے بنے ہوئے تابوت میں کھلی تھیں۔ عمران نے سب سے پہلے تو اپنے جسم کو چیک کیا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کا جسم کسی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوا، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس ہال نما کمرے میں اس جیسے کئی تابوت موجود تھے، اور ان سب میں جولیا اور اس کے ساتھی بند تھے۔ واہ، اسے کہتے ہیں عزت! کیا خوبصورت تابوت ملا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران، تمہاری آواز؟ یہ ہم کہاں ہیں؟ اسی لمحے جولیا کی مدھم سی آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی۔ فی الحال تو کسی ایئر کنڈیشنڈ اجتماعی قبر میں ہیں، لیکن ابھی تک تو کوئی حور نظر نہیں آئی، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ قبر میں حوریں نہیں آتی، منکر نکیر آتے ہیں، صفدر کی ہلکی سی آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی، اور عمران مسکرا دیا۔ عمران، یہاں سے نکلو، میرا دم گھٹ رہا ہے، جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ فکر نہ کرو، ہم ان شیشوں کے تابوتوں سے نکل سکیں یا نہ نکل سکیں، دم ضرور نکل جائے گا، کیونکہ آواز بھی تو آ جا رہی ہے نا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے کروٹ لی اور اوندھے منہ ہو گیا۔ اسے تابوت کے اوپر اور سائیڈوں پر کہیں کوئی معمولی سا سوراخ بھی نظر نہ آ رہا تھا، اور جبکہ آواز اندر داخل ہونے کا یہی مطلب تھا کہ بہرحال تابوت میں سوراخ موجود ہیں، اس لیے وہ کروٹ بدل کر اوندھے منہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب تابوت کا نچلا حصہ ہی رہ گیا تھا جو کروٹ بدلے اسے نظر نہ آ سکتا تھا۔ اور پھر اسے نچلے حصے کی سائیڈوں میں انگلی سے موٹے کئی سوراخ نظر آ گئے۔ تابوت میں سے تاروں کا گچھا سا نکل کر دیواروں میں نصب ساکٹ میں غائب ہو رہا تھا۔ عمران غور سے ان سوراخوں اور تاروں کے اس گچھے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشے کی دیوار کو تھپتھپایا، لیکن شیشہ اپنی ساخت کے لحاظ سے خاصا مضبوط نظر آ رہا تھا۔ شیشہ تھپتھپاتے ہوئے اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی۔ اس کی کلائی سے گھڑی بھی غائب تھی، اور پیروں میں جوتے اور جرابیں بھی نہ تھی۔ خاصے ذہین لوگ ہیں، شکر ہے لباس تو ہے، ورنہ حور شرما کر واپس چلی جاتی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ لباس کی جیبیں بھی خالی ہی ہوں گی۔ جو لوگ اس قدر محتاط تھے کہ انہوں نے بوٹ جرابیں اور گھڑی تک اتار لی تھی، وہ اب جیبوں میں کہاں کچھ باقی رہنے دیتے۔ عمران کی نظریں سوراخوں سے نیچے رینگ گئیں۔ نیچے تابوت کا جوڑ صاف نظر آ رہا تھا۔ کمال ہے، الٹا تابوت بنا دیا ہے انہوں نے، احمق کہیں کے، عمران نے کہا، اور اپنے جسم کا دباؤ ایک سائیڈ پر ڈال کر تابوت کو الٹ دے۔ لیکن تابوت تو شاید فرش کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اس نے معمولی سی بھی حرکت نہ کی۔ عمران نے ایک سوراخ میں انگلی ڈال کر تاروں کے گچھے کو پکڑنا چاہا، لیکن گچھا سوراخوں سے کافی فاصلے سے گزر رہا تھا، اس لیے وہ اس کی انگلی کی گرفت میں نہ آ سکا۔ عمران، کیا کر رہے ہو؟ جلدی کوئی ترکیب سوچو، اسی لمحے جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس میں ترکیب سوچنے کی کیا بات ہے؟ گواہ موجود ہیں، چاہے تابوتوں میں ہی صحیح، لیکن وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، بس ہاں کہہ دو، عمران نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ تم اس حالت میں بھی بکواس سے باز نہیں آ رہے، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر خاموش ہو جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، عمران نے اس بار تلخ لہجے میں جواب دیا، تو جولیا کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔
عمران بار بار کوئی ترکیب سوچنے کے لیے اپنے ذہن پر پورا زور ڈال رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے تابوت میں بند ہونے کے بعد اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی اکثر فیل ہو کر رہ گئی ہو۔ کوئی ترکیب ہی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اس نے اچھل کر پشت سے تابوت کے ڈھکن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن تابوت کا شیشہ بے حد مضبوط قسم کا تھا۔ یا اللہ، اب میری کھوپڑی کو بھی اتنا سخت بنا دے کہ چلو فولاد نہ صحیح شیشہ تو توڑ لے، عمران نے بڑبڑا کر دعا مانگنے کے سے انداز میں کہا۔ لیکن ظاہر ہے صرف دعا مانگنے سے تو اس کا سر اتنا مضبوط نہ بن سکتا تھا، اس لیے اب اس نے غور سے اس حصے پر نظریں جما دیں جس میں جوڑ اسے نظر آ رہا تھا، اور ہوا کے لیے سوراخ موجود تھے۔ اس نے ان سوراخوں کی تعداد اور ان کا درمیانی فاصلہ دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ سوراخوں کے درمیان فاصلہ باقاعدہ نہیں ہے، بلکہ کہیں فاصلہ زیادہ ہے اور کہیں فاصلہ کم ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ تابوت بناتے وقت یہ سوراخ نہیں رکھے گئے تھے، بلکہ بعد میں خیال آنے کی وجہ سے ان میں سوراخ بنائے گئے تھے، اور اس خیال کے ذہن میں آتے ہی اسے اچانک ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی اور وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ترکیب بظاہر تو احمقانہ تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ بہرحال ترکیب کامیاب رہے گی۔ اس نے ایک ایسے سوراخ میں انگلی ڈالی جو درمیان میں بنا ہوا تھا۔ دوسرے سوراخ اور اس سوراخ کے درمیان شیشے کی پتلی سی لکیر تھی۔ اس نے انگلی کو ذرا سا جھٹکا دیا تو انگلی کے ناخن میں موجود بلیڈ باہر نکل آیا۔ اس نے بلیڈ کو اس درمیانی پٹی پر رگڑنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پتلی سی دیوار تیز بلیڈ سے آسانی سے کاٹی جا سکتی ہے۔ اس طرح دو سوراخ مل جائیں اور پھر اسی طرح باقی سوراخ بھی کاٹ کر ایک بڑا سا سوراخ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر اسی طرح سارے سوراخوں کو درمیان سے کاٹ دیا جائے تو ایک سائیڈ کا جوڑ لازماً کمزور پڑ جائے گا اور پھر زوردار جھٹکے سے شاید اسے توڑا جا سکے۔ لیکن دوسرے لمحے وہ مایوس ہو گیا، کیونکہ ناخن کا تیز بلیڈ اس شیشے کو کاٹنا تو ایک طرف، اس پر ہلکی سی خراش بھی نہ ڈال سکا۔ نہ جانے وہ شیشہ کس انداز میں بنایا گیا تھا، اور عمران نے مایوس ہو کر انگلی واپس اندر کی اور اسے مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر بلیڈ کو واپس ناخن میں غائب کر دیا۔ عمران صاحب، اس بار ٹھیک پھنسے ہو، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر کوہنیوں کے بل لیٹا تابوت سے نکلنے پر غور کرنے لگا۔ لیکن ظاہر ہے صرف غور کرنے سے تو تابوت نہ ٹوٹ سکتا تھا، لیکن وہ مسلسل ذہن پر زور ڈال رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک جیسے بجلی کا جھماکہ ہوتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ واہ، اسے کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ عقلمندی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ جو ترکیب اس کی سمجھ میں اب آئی تھی وہ اتنی سیدھی سادی تھی کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی کھوپڑی پر خود 10 چپٹے لگائے۔ آخر اب تک اسے یہ ترکیب سمجھ میں کیوں نہ آئی تھی؟ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اپنے سر کی طرف تابوت کے شیشے کی سائیڈ کو بالش سے ناپنے لگا، کیونکہ سوراخ صرف لمبی سائیڈوں پر تھے۔ سر اور پیر کی طرف جو سائیڈیں موجود تھیں ان میں سوراخ نہ تھے، اور عمران جانتا تھا کہ شیشہ چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، اس کا ایک کمزور مرکزی نقطہ بہرحال ہوتا ہے، اور یہ نقطہ صرف اس صورت میں کمزور ہوتا ہے جب شیشے میں کہیں سوراخ موجود نہ ہو، کیونکہ سوراخ ہونے کی وجہ سے اس کا مرکزی نقطہ وہی سوراخ بن جاتا ہے، اور چونکہ وہاں سے ہوا گزر جاتی ہے اس لیے وہ کمزور نہیں رہتا۔ اس لیے اسے خیال آیا تھا کہ اگر وہ سر کی طرف والی سائیڈ جو ٹھوس تھی کا مرکزی نقطہ تلاش کر لے تو اس نقطے پر ہلکی سی ضرب لگانے سے پورا شیشہ کرچیوں کی صورت میں ٹرک جائے گا۔ اسے شیشے کی ساخت دیکھ لی تھی۔ یہ 2 پرتوں والا، درمیان میں بھری جانے والی گیس والا شیشہ تھا، اور جدید دور میں اس قسم کے مضبوط شیشے بنائے جاتے تھے جیسے کاروں کی ونڈ اسکرین ہوتی ہے۔ ہوا کا انتہائی دباؤ بھی وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مرکزی نقطے پر ایک چھوٹا سا پتھر بھی لگ جائے تو پورا شیشہ کرچیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مرکزی نقطہ تلاش کرنا البتہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیشے کی لمبائی چوڑائی کی افقی بلندی اور اس کی ضخامت کے لحاظ سے ایک خاص فارمولے کے تحت بنتا ہے۔ لیکن عمران کو یقین تھا کہ وہ یہ مرکزی نقطہ بہرحال تلاش کر لے گا۔ چنانچہ اسے بالشتوں سے شیشے کو ناپنا شروع کر دیا۔ بار بار وہ اسے افقی بلندی اور لمبائی چوڑائی کے تحت ناپتا رہا۔ پھر اس نے انگلی شیشے کے دائیں طرف والے کونے سے ذرا پہلے ایک جگہ پر رکھ دی۔ فارمولے کے مطابق یہی اس کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے۔ انگلی وہیں رکھے وہ اب نظروں سے ایک بار پھر لمبائی چوڑائی اور افقی بلندی ناپنے لگا تاکہ غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ جب اسے ذہنی طور پر تسلی ہو گئی تو اس نے اس جگہ جہاں پر انگلی رکھی ہوئی تھی اپنی نظریں مرکوز کر دیں، اور انگلی پیچھے کر کے اس نے انگلی کو موڑ کر ہک بنایا
اور دوسرے لمحے اس ہک کو پوری قوت سے عین اس جگہ پر مارا جہاں اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ گو انگلی کا جوڑ لگنے سے تکلیف کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، لیکن اس کا فارمولا درست نکلا تھا، کیونکہ انگلی کے ہک کی زوردار ضرب لگتے ہی شیشے کی سائیڈ ایک دھماکے سے کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گئی۔ اب پوری سائیڈ خالی ہو چکی تھی اور عمران بڑے اطمینان سے رینگتا ہوا اس خوبصورت تابوت سے باہر نکل آیا۔ ارے تم نے شیشہ توڑ لیا؟ جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ساتھیوں کی بھی حیرت بھری آواز سنائی دی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خالی ہاتھ کھڑا تھا، اور خالی ہاتھ اس قدر مضبوط شیشہ توڑ لینا کم از کم ان کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا۔ وہ کیا شعر ہے کہ ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور جب زنجیریں ذوق یقین سے کٹ سکتی ہیں تو شیشہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتا؟ کیونکہ مجھ میں کم از کم اتنا یقین تو پہلے ہی ہے موجود ہے کہ بہرحال جولیا ہاں کر دے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے تو جلدی سے ہمیں بھی تابوت سے نجات دلاؤ، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ سوری، ابھی یقین اتنا ہی پیدا ہوا ہے کہ ایک ہی شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر وہ ساتھ موجود جولیا کے تابوت سے نکل کر دیوار میں جانے والے تاروں کے گچھے پر جھک گیا۔ وہ اس دیوار میں نصب اس ساکٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا جس میں یہ تاریں غائب ہو رہی تھیں کہ اچانک اپنی پشت پر کھٹکے کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک کر مڑا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ خود بخود سر سے اوپر اٹھتے چلے گئے، کیونکہ ہال کی دیوار میں نمودار ہونے والا خلا اور اس میں ایک اسٹین بردار کھڑا تھا، اور ظاہر ہے اس کی اسٹین گن کا رخ عمران کی طرف تھا، اور درمیان میں فاصلہ بہرحال اتنا موجود تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی پھرتی دکھاتا ٹریگر دبنے سے پہلے اس اسٹین گن بردار تک نہ پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس کا تابوت اس دیوار سے بالکل مخالف سمت کی دیوار کے ساتھ تھا۔ اگر وہ خلا والی دیوار کے قریب ہوتا تو یقیناً عمران ہاتھ کھڑا کرنے کی بجائے اس پر چھلانگ لگا چکا ہوتا۔ تم نے شیشہ کیسے توڑا ہے؟ تم تو اس پر انگلی مار رہے تھے، آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو چیک کر رہا تھا جناب کہ یہ شیشہ مضبوط بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ نازک سا شیشہ خود بخود ٹوٹ گیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، عمران نے گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے مضبوط شیشہ ہے، یہ کیسے انگلی سے ٹوٹ سکتا ہے؟ ایک طرف ہٹو، میں اسے خود چیک کرنا چاہتا ہوں، اور سنو، اگر تم نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو گولیوں سے بھون ڈالوں گا، اسٹین گن بردار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر واقعی حیرت تھی۔ جناب، میں نے ساری زندگی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ بے شک آپ فرشتوں سے پوچھ لیں جناب، اب مرنے کے بعد کیا غلط حرکت کر سکتا ہوں؟ عمران کا لہجہ بالکل رو دینے والوں جیسا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کا جسم بھی خوف کی شدت سے نمایاں طور پر کانپنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے کی طرف ہٹتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اور زیادہ اونچے اٹھا لیے تھے۔ اب نیا تابوت میں ہیڈ کوارٹر سے منگوانا پڑے گا، اسٹین گن بردار نے آگے بڑھتے ہوئے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب کی تعریف حضور والا، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں گریٹ ایجنٹ ہوں، آنے والے نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساری عمر مجھے حسرت ہی رہی کہ کسی گریٹ ایجنٹ کو دیکھ سکوں، زندگی میں نہ صحیح مرنے کے بعد صحیح، حسرت تو پوری ہو گئی، عمران نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ مرنے کے بعد گریٹ ایجنٹ نے قریب آ کر جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، مرنے کے بعد ہی تابوت نصیب ہوتا ہے جناب، یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے، عمران نے اس طرح کہا جیسے اتنی سیدھی سی بات بھی اس اسٹین گن بردار کی سمجھ میں نہ آنے پر اسے حیرت ہو رہی ہو۔ شٹ اپ یو نانسنس، اسٹین گن بردار نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نانسنس؟ اوہ، تم نے مجھے نانسنس کہا؟ پھر تو میں زندہ ہوں، لاہور والا، میں خواہ مخواہ اب تک مردہ بنا رہا۔ کم از کم اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ مرے ہوا کو نانسنس نہیں کہتا، ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، اسٹین گن بردار نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن آگے کرتے ہوئے اس کی نال کا سرا اس کے سینے سے لگا دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر پشت کے بل ٹوٹے ہوئے تابوت کے اوپر جا گرا، جبکہ اسٹین گن اب عمران کے ہاتھوں میں تھی۔ عمران شاید چاہتا یہی تھا کہ فاصلہ کم سے کم ہو جائے، کیونکہ وہ کوئی رسک نہ لینا چاہتا تھا۔ ہر طرف تابوت موجود تھے جن میں اس کے ساتھی موجود تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اچانک نکلی ہوئی گولی کسی تابوت میں سوراخ کرتی ہوئی کسی ساتھی کی جان لے لے، اور اس کا مقصد جیسے ہی پورا ہو اس نے بیک وقت اسٹین گن بھی چھین لی
اور لات مار کر اس گریٹ ایجنٹ کو بھی پیچھے اچھال دیا۔ لیکن یہ گریٹ ایجنٹ واقعی انتہائی درجے کا پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ تابوت پر گرتے ہی اتنی تیزی سے اچھل کر واپس عمران کی طرف آیا کہ عمران کو اسٹین گن بھی سیدھی کرنے کا موقع نہ ملا۔ اگر مقابلے میں عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو یقیناً گریٹ ایجنٹ کی زوردار ضرب اسے دیوار سے پچکا دیتی، لیکن عمران اس کے واپس اچھلتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا، اور وہ گریٹ ایجنٹ پورے زور کی وجہ سے جیسے ہی دیوار کی طرف بڑھا، عمران کی لات پوری قوت سے گھومتی ہوئی اس کی پشت پر پڑی، اور گریٹ ایجنٹ ایک زوردار دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا، لیکن اس کے حلق سے کوئی چیخ نہ نکلی، اور وہ دیوار سے ٹکرا کر اس طرح ہٹ کر پلٹا جیسے وہ گوشت پوش کی بجائے ربڑ کا بنا ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر ذرا سی خراش بھی نہ آئی تھی، لیکن اسی لمحے عمران نے پوری قوت سے اسٹین گن کا دستہ اس کے چہرے پر مارا، لیکن زوردار دستہ لگنے کے باوجود اس گریٹ ایجنٹ کے حلق سے کوئی چیخ نہ نکلی، اور نہ ہی اتنی قوت سے لگنے کے والے اسٹین گن کے دستے نے اس کے جسم پر کوئی ضرب کا نشان چھوڑا۔ البتہ وہ ضرب کا زوردار دھماکہ لگنے کی وجہ سے ایک بار پھر دیوار کے ساتھ پشت کے بل جا ٹکرایا۔ عمران ضرب لگا کر تیزی سے پچھلے قدموں دوڑتا ہوا اس سے کافی فاصلے پر جا رکا، اور پھر گریٹ ایجنٹ نے دوڑ کر عمران پر کسی عقاب کی طرح چھلانگ لگا دی، لیکن عمران ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے ایک سائڈ پر ہٹ گیا، اور گریٹ ایجنٹ جو اچھل کر عین اس جگہ آیا تھا جہاں ایک لمحے پہلے عمران موجود تھا، عمران کو وہاں موجود نہ پا کر 2 قدم آگے دوڑا اور انتہائی پھرتی سے مڑا، لیکن اتنی دیر میں عمران اسٹین گن سیدھی کر چکا تھا۔ تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی گولیاں مڑتے ہوئے گریٹ ایجنٹ کے جسم سے ٹکرائیں، اور اس بار گریٹ ایجنٹ اچھل کر نیچے گرا، اور پھر یکلخت اس طرح بے حس و حرکت ہو گیا جیسے چلتی ہوئی مشین یکلخت رک گئی ہو۔ اس کے سینے سے مختلف چھوٹے چھوٹے پردے نکل کر ادھر ادھر فرش پر بکھر گئے۔ عمران حیرت بھرے انداز میں آگے بڑھا اور جھک کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسی لمحے اس کے حساس کانوں میں باہر سے کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ گو آواز بے حد ہلکی تھی، لیکن عمران کے حساس کانوں نے اسے سن لیا تھا۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور پنجوں کے بل دوڑتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ آنے والا خلا کے قریب آ کر رک گیا، اور پھر اسٹین گن کی نال خلا سے برآمد ہوئی۔ اس نال کا رخ عین اس طرف تھا جہاں عمران نے کھڑے ہو کر اس گریٹ ایجنٹ کو گولی ماری تھی، لیکن اب عمران انتظار نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اسٹین گن کی سیدھ میں چوہان والا تابوت تھا۔ عمران نے یکلخت ہاتھ مارا، اور اسٹین گن یکلخت آنے والے کے ہاتھوں سے نکل کر اچھل کر اندر آ گری، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے اس خلا میں باہر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک زوردار ضرب کھا کر باہر راہداری کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ آنے والے نے اس کے سینے پر واقعی انتہائی زوردار ضرب لگائی تھی، اور عمران کا سر اتنی قوت سے دیوار سے ٹکرایا کہ اس کے ذہن پر یکلخت رنگ برنگے ستاروں کی پھلجھڑی سی چھوٹ گئی، لیکن دیوار سے ٹکراتے ہی وہ یکلخت اچھل کر سائیڈ میں ہوا، اور اس بار وہ خوفناک فلائنگ کک سے بس بال ہی بچا تھا۔ دوسرا آدمی بھی پہلے جیسا ہی تھا، وہی شکل و صورت، وہی قد و قامت، وہی انداز۔ عمران کے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کے دونوں پیر دیوار پر پڑے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کلابازی کھاتا ہوا پیچھے کو ہٹا، لیکن راہداری تنگ ہونے کی وجہ سے وہ پوری کلابازی نہ کھا سکا، اور اس کا سر نیچے فرش پر اور ٹانگیں اوپر رہ گئی، اور وہ اس انداز میں دیوار سے ٹکرایا ہی تھا کہ عمران نے اسٹین گن کا فائر کھول دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں فرش پر پڑی ہوئی اس کی کھوپڑی سے ٹکرائیں، اور کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فرش پر بکھر گئی، اور وہ آدمی پہلو کے بل نیچے فرش پر گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی کھوپڑی سے سرخ رنگ کا مایا سا نکل کر فرش پر بہنے لگا۔ عمران ایک لمحے تک حیرت سے اس کی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی کو دیکھتا رہا۔ کھوپڑی میں واقعی رگیں تھیں، جن میں سے یہ سرخ رنگ کا مایا نکل رہا تھا۔ اس میں مشینری کے پرزے نہ تھے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ جسم مشین سے اور کھوپڑی انسانی رگوں جیسی کسی چیز سے بنایا گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کی نظر راہداری کے آڑ میں ایک کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی، جس کے اندر نصب مشینیں اسے نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسٹین گن سنبھالے تیزی سے دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے آس پاس رک کر اس نے ایک لمحے تک اندر موجود کسی کی آہٹ لینی چاہی، لیکن اندر سے صرف مشینیں چلنے کی مخصوص سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عمران اسٹین گن اٹھائے اندر داخل ہوا۔ کمرہ واقعی خالی تھا، لیکن دیواروں کے ساتھ نصب مشینیں چل رہی تھیں۔ عمران ہونٹ دبائے ان مشینوں کی طرف بڑھ گیا، اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ ساخت کی وجہ سے ان عجیب و غریب مشینوں کو پہچان چکا تھا۔ مشینوں کی اسکرینوں پر تابوت صاف دکھائی دے رہے تھے۔
درمیان میں ایک بڑی سی مشین تھی جس کی اسکرین پر پورے ہال کا منظر دکھائی دے رہا تھا. یہی باقی مشینوں کی کنٹرولنگ مشین تھی. عمران نے اسٹین گن کو کاندھے سے لٹکایا اور پھر جھک کر غور سے اس مشین کو دیکھنے لگا. چند لمحوں بعد وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی 2 نالوں کو دائیں بائیں گھمایا اور ان نالوں کے اوپر موجود ڈائلوں پر جیسے ہی سوئیاں حرکت کرتی ہوئی مخصوص ہندسوں پر پہنچی، اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے. آخری بٹن دبا کر اس نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا، مشین سے تیز سیٹی کی آواز برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسکرین پر نظر آنے والے تابوتوں کو تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور سیدھا ہوتے دیکھا، اور جیسے ہی اس کے نچلے حصے اوپر آئے وہ کسی ڈھکن کی طرح خود بخود کھلتے چلے گئے. اور جب عمران نے اپنے ساتھیوں کو ان تابوتوں سے باہر نکلتے دیکھا تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور ایک بار پھر اس مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے. تابوت ایک بار پھر پہلے کی طرح بند ہو کر پلٹ گئے. عمران نے سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا. ہیلو ممبرز، میں علی عمران بول رہا ہوں. آپ حضرات اطمینان سے راہداری میں آ کر میرے پاس پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا اور بٹن آف کر دیا. اسے معلوم تھا کہ اس کی آواز ہال میں گونج گئی ہوگی، اور پھر جب تک اس کے ساتھی اس مشین روم تک پہنچتے عمران نے اس کنٹرولنگ مشین کے اور بٹن دبا کر اور مختلف نوبوں کو گھما کر اس کی سائڈ کی دیوار میں ایک چھوٹا سا خلا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. خلا پیدا ہوتے ہی اس نے اس خلا سے سر باہر نکالا تو دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے مشین کے مختلف بٹن دبا کر خود ہی یہ خلا بند کر دیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے عمران صاحب؟ یہ لوگ تو روبوٹ ہیں، صفدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا. باہر اس خلا میں کم از کم 50-60 ایسے ہی گریٹ ایجنٹ موجود ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، عمران نے مڑ کر کہا. اس کے لہجے میں تشویش موجود تھی. باہر کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر پوچھا اور عمران نے اسے بتایا کہ اس نے کنٹرولنگ مشین کو آپریٹ کر کے دیوار میں خلا پیدا کیا تھا جس کے باہر ایک وسیع میدان ہے جس میں ایسے ہی گریٹ ایجنٹ گھوم رہے ہیں. اب کیا کریں؟ جولیا نے کہا. کرنا کیا ہے؟ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور جیسے ہی گولیوں کی بارش ہوگی ہم کوئک مارچ شروع کر دیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. لیکن اس کی نظریں مسلسل اس کنٹرولنگ مشین پر جمی ہوئی تھیں اور پھر چند لمحوں بعد وہ یکلخت چونک پڑا. اس نے جھک کر اس کے نیچے لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک مشین میں سے ایک گونجدار سی آواز برآمد ہوئی. آواز ایسی تھی جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو. ہیلو گریٹ ایجنٹ 03 اوور. یس اٹینڈنگ اوور، عمران نے پہلے والے گریٹ ایجنٹ کی آواز میں جواب دیا. 03 میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی؟ اوور، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا. گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ اوور، عمران نے جواب دیا. اوہ، 01 اور 02 میں موجود قیدی تابوت توڑ کر باہر نکل آئے تھے. 01 کا اسلحہ خانہ اوپن تھا، اس لیے انہوں نے الٹان مشین سے راہداری کی دیوار توڑ دی، لیکن انہیں کور کر لیا گیا ہے. 02 والے اسلحہ خانہ تو ٹریس نہ کر سکے، البتہ وہ ایک راہداری میں پہنچ گئے تھے، انہیں بھی وہاں کور کر لیا گیا ہے. اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ 03 میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا. نو سر، سب اوکے ہے. اوور، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. اوکے، پوری طرح محتاط رہنا. اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی آواز سنائی دی جیسے کوئی بٹن آف کیا گیا ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی کوئی اسلحہ خانہ ہے. اس راہداری کی دوسری طرف جا کر چیک کرو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل سر ہلاتے ہوئے مڑے اور کمرے سے باہر نکل گئے. یہ آخر ہے کیا مصیبت؟ یہ 01 اور 02، جولیا نے جھلائے ہوئے انداز میں پوچھا. یہ خالی کھلی مصیبت نہیں بلکہ مصیبت کا پہاڑ سمجھو. ہم اس وقت 4 کارنرز کے مین ہیڈ کوارٹر میں ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ 01 اور 02 بھی اس جیسی ہی عمارتیں ہیں، اور لازماً ان میں بھی ہماری طرح کے قیدی تابوتوں میں رکھے گئے ہوں گے، اور یہ قیدی یقیناً کرنل فیدی اور میجر پرمود کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان تابوتوں کو نہ صرف انہوں نے توڑا بلکہ انہوں نے راہداری بھی اڑا دی. اب یہ معلوم نہیں کہ اس باس کا کور کرنے کا سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا. اسی لمحے صفدر واپس کمرے میں داخل ہوا اور عمران اس کی طرف مڑا. ادھر راہداری بند ہے، وہاں کوئی اسٹور وغیرہ نہیں ہے، صفدر نے کہا. اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مشینی باس کی باتوں سے تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اسٹور ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. دیکھو، شاید یہاں کوئی فائل وغیرہ ہو، جولیا نے کہا. اوہ ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، عمران نے چونک کر کہا، اور پھر اس کی نظریں گھومتی ہوئی اس کنٹرولنگ مشین کے نچلے حصے پر جم گئیں جو بالکل بند تھی
اور اس پر کوئی ڈائل یا بٹن موجود نہ تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر مشین کے اس حصے کو ہاتھ سے تھپتھپانا شروع کر دیا، اور پھر ایک جگہ ہاتھ پڑتے ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے یہ جگہ حساس ہو۔ عمران نے غور سے اس حصے کو دیکھا، لیکن وہاں کوئی درز یا کوئی ایسی جگہ موجود نہ تھی جس سے پتہ چلتا کہ یہاں اگر کوئی خانہ ہے تو اسے کیسے کھولا جا سکتا ہے۔ کافی سر کھپانے کے بعد عمران طویل سانس لیتا ہوا اٹھا اور ایک بار پھر مشین پر موجود بٹنوں کے نیچے لکھی ہوئی عبارتوں کو باری باری غور سے پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے وہ چونک پڑا۔ اس نے کونے میں موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو انگلی سے پریس کیا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی مشین کے نچلے حصے میں ایک خانہ خود بخود کھل گیا۔ عمران نے جھک کر اس خانے میں جھانکا اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ خانے میں ایک نہیں اکٹھی 4 فائلیں موجود تھیں۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر چاروں فائلیں باہر نکالی اور پھر اس نے انہیں کھول کر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ چاروں فائلیں کسی بالکل ہی نامانوس اور اجنبی کوڈ میں تھیں، ایسا کوڈ جو اس سے پہلے عمران کی نظروں سے نہ گزرا تھا۔ یہ کون سی زبان ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جو اس کی سائڈ پر جھک کر فائل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زبان عشق کہتے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی بلکہ صرف محسوس کرنے کی، عمران نے جواب دیا، اور جولیا منہ بناتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ البتہ باقی ساتھی بدستور فائل پر جھکے رہے۔ نعمانی نے عمران کے ہاتھوں سے ایک فائل لے لی تھی اور وہ صفدر اور تنویر اس پر جھکے ہوئے تھے۔ کمال ہے، میرا خیال تھا کہ میں ہر قسم کا کوڈ حل کر سکتا ہوں، لیکن برا ہوا اس تابوت کا جس نے میری ریڈی میڈ کھوپڑی ہی فیل کر دی۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیسا کوڈ ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ کوڈ اس کی سمجھ میں سے بالکل بالاتر تھا۔ میں سمجھ گیا، یہ کون سا کوڈ ہے؟ اچانک صدیقی نے ایسے چیخ کر کہا جیسے اچانک نتیجہ نکل آنے میں کامیاب ہونے والے طالب علم خوشی سے چیخنے لگتے ہیں۔ لارڈ کوڈ ہوگا، تبھی اتنے زور سے چیخے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ فرنٹ لائن کوڈ ہے عمران صاحب، جسے کلیدانی کوڈ بھی کہتے ہیں، چوہان نے کہا۔ اوہ چوہان، واقعی تم زندہ باد ہو۔ ارے کہیں اس تابوت نے میری کھوپڑی تو تمہیں ٹرانسفر نہیں کر دی؟ اوہ اب سمجھ گیا، واقعی فرنٹ لائن کلیدانی کوڈ ہے، عمران نے کہا، اور چوہان کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا۔ یہ کون سا کوڈ ہے؟ کچھ ہمیں بھی پتہ چلے، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہزاروں سال قبل مسیح کی ایک تہذیب آثار قدیمہ میں دریافت ہوئی تھی جسے کلیدانی تہذیب کہتے ہیں۔ ان کی تختیاں ملی ہیں جن پر اسی طرح کے حروف کندہ تھے۔ بڑا عرصہ ماہرین ان پر مغز ماری کرتے رہے اور آخر کار اسے حل کر لیا گیا اور اس زبان کا نام فرنٹ لائن زبان رکھا گیا، جسے عرف عام میں کلیدانی زبان بھی کہتے ہیں۔ اس کے اصول مرتب ہوئے اور پھر اس زبان کو آسانی سے سمجھ لیا گیا۔ یہ بالکل وہی زبان استعمال کی گئی ہے، عمران نے کہا اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا چوہان؟ کمال ہے، تم یہ زبان جانتے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ آثار قدیمہ میری ہابی ہے مس جولیا، اور میں اس پر کتابیں فرصت کے وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے اسی لیے اس زبان کو پہچان لیا تھا، چوہان نے کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ عمران خاموش کھڑا غور سے اس فائل کو گھورے جا رہا تھا۔ وہاں کاغذ پینسل تو موجود نہ تھی کہ وہ اسے باقاعدہ کسی کاغذ پر ڈیکوڈ کرتا، اس لیے وہ ذہن میں اسے ڈیکوڈ کرتا جا رہا تھا۔ اسٹور روم کا تو پتہ چل گیا، ویسے یہ فائلیں ہیں بڑے کام کی۔ اس مشین روم، ہال اور اس سارے علاقے کے متعلق اس میں تفصیلات درج ہیں۔ تم جا کر اسٹور سے اسلحہ نکالو، اس وقت تک میں انہیں پڑھتا ہوں، عمران نے کہا۔ کہاں ہے اسٹور؟ کچھ بتاؤ گے بھی صحیح؟ چوہان نے جھلا کر پوچھا۔ صفدر، راہداری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں کی دائیں طرف نیچے تیسری قطار کی دائیں طرف والی چوتھی اینٹ کو دباؤ تو دیوار ہٹ جائے گی، اسٹور نمودار ہو جائے گا، عمران نے صفدر کو مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ وہی اس طرف گیا تھا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ باقی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران خاموش کھڑا فائل کو پڑھے جا رہا تھا۔ ایک فائل ختم کر کے اس نے دوسری فائل کھولی۔ اس بار اس کی فائل پڑھنے کی رفتار خاصی تیز تھی، کیونکہ اسے اس کوڈ میں پڑھنے کی کسی قدرے پریکٹس ہو چکی تھی۔ ہر فائل میں صرف ایک فل اسکیپ کاغذ تھا، اور جب تک اس کے ساتھی واپس آتے وہ چاروں فائلوں کو پڑھ کر انہیں واپس خانے میں رکھ چکا تھا اور اسے بٹن دبا کر خانہ واپس بند کر دیا تھا۔ عمران صاحب، یہ تو بہت بڑا اسلحہ اور جدید قسم کا اسلحہ ہے۔ ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، اور ایسا بھی ہے جس کے متعلق شاید ہمیں بھی معلوم نہ ہو کہ ان کا فنکشن کیا ہے، صفدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اکیلا ہی واپس آیا تھا۔
جولیا سے بھی بڑا اسلحہ خانہ ہے وہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ آپ مس جولیا کو اب بے حد تنگ کرنے لگے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں اسے تنگ نہ کرتا رہوں تو وہ پھیل کر ہاتھی سے بھی زیادہ موٹی ہو جائے گی، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ہتھنی کا کام صرف بچوں کو سہ کرانا ہی رہ جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور صفدر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ گئے، جہاں واقعی کمرے کے باہر موجود تھے، جہاں واقعی بہت بڑا کمرہ موجود تھا اور سارے ممبرز کمرے کے باہر موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں مشین گنیں تھیں۔ عمران اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ واقعی یہ کافی بڑا اور جدید قسم کا اسلحہ خانہ تھا۔ عمران غور سے جدید قسم کے اسلحے کو دیکھتا رہا، پھر وہ ایک ریک کے سامنے رک گیا، وہ اور اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس نے اس ریک میں پڑی ہوئی بیلٹس میں سے ایک بیلٹ اٹھائی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ڈبہ تھا جو ہر طرف سے بالکل سپاٹ تھا۔ یہ کیا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ سلیمانی ٹوپی کی قسم کی چیز ہے۔ آج کل سلیمانی ٹوپی پہننے کا رواج نہیں رہا، اس لیے بیلٹ بنائی گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیلٹ کو کمر سے باندھنے لگا۔ ڈبہ دائیں سائڈ پر آ گیا۔ کیا اس کے پہننے سے آدمی غائب ہو جاتا ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ غائب ہی سمجھو، جب اس پر کوئی اسلحہ اثر نہ کرے گا تو غائب ہی سمجھو۔ یہ دراصل ریبیک ریس بیلٹ ہے۔ اس ڈبے میں انتہائی طاقتور ریبیک ریس پیدا کرنے والی مشین ہے۔ بیلٹ پہننے کے بعد جب اس مشین کو آن کیا جاتا ہے تو یہ ریز اس بیلٹ کے کناروں پر موجود چھوٹے چھوٹے رنگز سے نکل کر افقی حالت میں نیچے اور اوپر پھیل جاتی ہے۔ اس طرح جسم کے گرد ان کا ایک سرکل سا بن جاتا ہے۔ یہ ریز نظر نہیں آتی، لیکن ان ریز میں یہ خاصیت موجود ہے کہ ان پر ایٹم بم بھی پھینک دیا جائے تو یہ ریز اسے بیک کر دیتی ہیں۔ اس طرح وہ آدمی اس سے بچ جاتا ہے۔ تم سب یہ بیلٹس باندھ لو، پھر میں اسے آن اور آف کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے سارے ساتھی اس حیرت انگیز خاصیت کی حامل بیلٹس پر چھپٹ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ان سب نے یہ بیلٹس باندھ لی تو عمران نے انہیں اس کے آپریشن کا خصوصی طریقہ سمجھانا شروع کر دیا۔ عمران صاحب، ان ریز کی موجودگی میں ہم بھی تو کوئی اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ بڑے اطمینان سے کر سکتے ہو، کیونکہ ریبیک ریز ہیں، یعنی باہر سے ان کی طرف جو چیز آئے گی ریبیک ہو جائے گی، اندر سے جو چیز جاری ہوگی وہ تو ظاہر ہے جائے گی ہی، عمران نے کہا، اور سب نے سر ہلا دیا جیسے انہیں عمران کی یہ بات سن کر بے حد اطمینان ہو رہا ہو۔ اب آؤ، یہ اسٹین گن ہی کافی ہیں، البتہ ان کا میگزین لے لو، شاید یہ کام آ جائے، عمران نے کہا۔ لیکن اب جانا کہاں ہے؟ یہاں تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ جذبے سچے ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ چوہان کی آثار قدیمہ والی ہابی آخر کس روز کام آئے گی؟ ویسے ایک بات کا خیال رکھنا، اس چوہان سے ذرا بچ کر رہنا، ورنہ یہ ہابی کے ہاتھوں کسی روز تمہیں بھی احرام مصر کی ممی بنا دے گا، عمران نے کہا، اور چوہان بے اختیار مسکرا دیا۔ اسٹین گن نے ہاتھوں میں اٹھائے اور ریبیک بیلٹس باندھے۔ وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے واپس اسی مشین روم میں پہنچ گئے۔ سنو، باہر موجود تمام افراد مشینی انسان ہیں، اس لیے کوشش کرنا کہ ان کی کھوپڑیوں پر گولیاں پڑیں۔ جسم پر صرف ایک کمزور پوائنٹ ہے اور اس کا فوری طور پر نشانہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ ریبیک بیلٹس صرف اسلحے کو ریبیک کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں، اس لیے دست بدست جنگ میں یہ کام نہیں آئے گی، عمران نے کہا، اور اسے کنٹرولنگ مشین کی مدد سے دیوار میں وہی پہلے والا خلا بنایا اور پھر اسٹین گن اٹھائے وہ اچھل کر باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے باقی افراد بھی ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ یہ ایک وسیع میدان تھا جس میں بے شمار گریٹ ایجنٹس موجود تھے، اور پھر جیسے ہی انہوں نے انہیں دیکھا وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ باقی سب ممبرز تو بڑے اطمینان سے کھڑے تھے کیونکہ انہیں تو ریبیک بیلٹس کی وجہ سے مکمل تحفظ کا احساس تھا، لیکن عمران کا چہرہ تیزی سے بگڑتا جا رہا تھا کیونکہ اس نے ان گریٹ ایجنٹس کو اپنے کاندھوں پر لدے ہوئے سرخ رنگ کے بیگ سے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے تیر پھینکنے والی مشین نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ تیر مکمل طور پر پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے اور ان کے سرے لوہے سے بھی زیادہ تیز تھے۔ شاید انہوں نے ریبیک بیلٹس دیکھتے ہی میکانیکی انداز میں یہ مشینیں نکال لی تھیں، اور پھر جب تک عمران ان تیروں کے متعلق کچھ کہتا، اچانک چاروں طرف سے ان پر سینکڑوں کی تعداد میں رنگ برنگ کے پلاسٹک کے تیر بارش کی طرح برسنے لگے، اور عمران کے ساتھیوں کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلیں، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے شہد کی مکھیوں کے ہزاروں ڈنک اس کے جسم میں چپ گئے ہوں اور مسلسل چپتے جا رہے ہوں۔ یہ اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری احساس تھا، اور اس کے بعد ذہن پر دبیز تاریکی کی چادر سی پھیلتی چلی گئی اور اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔